اے دین آگے بڑھیے. کہا اے اگلا کال بھی دیکھ لے, آگے کال آنے والا ہے, اور وہ کال کیا ہے؟ پر اللہم صلی علی محمد والا. بتائیے یہ دین کے اندر ہے یا دین سے باہر ہے؟ آل محمد کا ذکر دین کے اندر ہے, ذکر دین کے اندر ہے. علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے, اقبال صاحب بھی جملہ سنیں گے گا, ذکر دین کے اندر ہے. جن کا ذکر دین بن سکتا ہے تو مذکور دین نہیں بن سکتا. بتائیے گا آل محمد تم کہو اللہ دین بنا دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد والا آل محمد. آل محمد کہنا یہ معاملہ دنیا کا نہیں, معاملہ دین کا ہے, یہ معاملہ دین کا. اچھا یہ قول ہے, اب فعل کیا ہے؟ آؤ فعل کی طرف دیکھتے ہیں. ایک ہے قول بھی دین ہے, فعل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, فعل کر رہے ہیں, اور نماز پڑھاتے پڑھاتے قیام کیا, فعل, رکوع کیا, فعل, سجدہ کیا, فعل. حضور سجدے میں پہنچے, جماعت ہو رہی ہے, مسجد نبوی کا ماحول ہے, حضور سجدے میں جاتے ہیں. ایک ننھا سا بچہ ننھے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا نانا کے پاس آتا ہے. فعل مصطفیٰ کا پہلے ایک فعل تھا, اب فعل دو ہونے لگے. پہلے فعل سجدے کا تھا, کیا ہوا؟ وہ بچہ چلتا پشت محمد بھی آ جاتا ہے. جب پشت رسول پہ آ گیا, اب کیا ہوا؟ حضور دو فعل کر رہے ہیں, سجدہ بھی ہو رہا ہے اور لعن بھی ہو رہا ہے. دو کام ہے, سجدہ خدا کے لیے, عبادت خدا کے لیے, محبت حسین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا دو فعل ہے, ایک فعل عبادت کرنا, ایک ہے محبت کرنا. عبادت کرنا بھی دین کا حصہ ہے اور محبت کرنا بھی دین کا حصہ ہے. ایک وقت میں دو فعل ہے, ایک فعل خدا کے لیے ہو رہا ہے, ایک فعل حسین کے لیے ہو رہا ہے. بتائیے دونوں میں سے کوئی فعل ایسا بھی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہو؟ کوئی فعل ایسا ہے؟ اب یہ ایک بات, حضرت فضیل بن عیاض اللہ کے ولی گزرے, ان سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے مسئلہ کیا ہے, قضا نماز کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنے مزاج کی بتاؤں یا تیرے مزاج کی بتاؤں, یا اپنی طبیعت کی بتاؤں یا تیری طبیعت کی؟ عرض کہ حضور دونوں بتا دے. میری طبیعت یہ ہے, تیری طبیعت یہ ہے, تھوڑا سا تیری طبیعت یہ ہے کہ جب کوئی نماز قضا ہو جائے یعنی چھوٹ جائے اسے قضا کہتے ہیں, لیکن میں اس نماز کو قضا نہیں کہتا, تو چھوٹ جاتی میں اسے قضا. اب ایک ہوتا ہے تقویٰ, ایک ہوتا فتویٰ. فتویٰ کہتے ہیں جو چھوٹے اسے قضا کہتے ہیں, لیکن تقویٰ کیا کہتا ہے؟ فضیل کہتے ہیں جس نماز میں خیال دنیا آ جائے میں اسے قضا سمجھا کرتا, میں پھر پڑھتا ہوں, اگر پھر خیال پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. کہتے ایک بار میں نے 9 بار نماز دہرائی. کیوں؟ جب تک میری نماز دنیا سے پاک نہیں ہوئی تھی, میں نے نماز ادا سمجھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر لوگوں کی نماز کا یہ مقام ہے تو مالکوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نماز میں ایک ولی کہتا ہے دنیا کا خیال نہیں آتا. جب نماز ولی کے مقام کا یہ عالم ہے تو نبی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ جو درمیان میں بچہ آ رہا ہے, اس کا آنا, اس کا بیٹھنا, کیا یہ دنیا کا حصہ تھا یا دین کا حصہ تھا؟ وہ جو فعل بچہ کر رہا تھا اس کا فعل کرنا دنیا کا یا دین تھا؟ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ دنیا نہیں تھا, وہ دنیا نہیں تھا. پھر میں نے رخ کیا اجمیر کے دائرے میں, حضور خواجہ صاحب بتائیے وہ جو بچہ آ رہا تھا اس کا آنا, اس کا چلنا, اس کا بیٹھنا اور بیٹھے رہنا, بتائیے دین ہے یا دنیا ہے؟ تو ایک خواجہ نے جواب دیا شاہ حسین, بادشاہ حسین, دین حسین. حسین دین ہے, حسین نماز کے اندر میرا پاک نبی جس سے محبت کرے اسے دنیا نہیں کہا جاتا.
جملے پہ غور کیا ہے؟ نماز کے اندر جس سے اللہ کا نبی محبت کرے اسے دنیا نہیں کہتے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے گا دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ دنیا کیا ہے، اس سے پہلے ایک اور بات، خطبہ دیکھیے، یہ جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ خطبہ دینا دین ہے، خطبہ دینا دین ہے، چونکہ امور دنیا سے تعلق ہے۔ بندہ خطبہ دے، قاری صاحب خطبہ دے، اقبال صاحب خطبہ دے، ان کا بیٹا سامنے آ جائے، شریعت کیا کہتے؟ خطبہ پہلے ہے، بچے بعد میں، خطبہ پہلے ہے، بچے بعد میں، خطبہ پہلے ہے، بچے بعد میں، کیونکہ تیرے بچے کا معاملہ دنیا سے ہے۔ خطبہ پہلے ہے، بچے بعد میں، مگر مسجد نبوی کیا کہتی ہے، شیر محمد کیا کہتا ہے، خطبہ بعد میں ہے، حسین پہلے ہے۔ خطبہ بعد، دیکھیے ممبر پر بیٹھنا دین ہے، خطبہ دینا دین ہے، خطبہ دینا دین ہے، ممبر پر بیٹھنا دین ہے۔ کبھی بیٹھنا دین بن جاتا ہے، کبھی چھوڑنا دین بن جاتا ہے۔ آئے خائے کبھی بیٹھنا دین۔ اچھا کہ میں جملہ بولنے لگا، بہت تکڑا جملہ ہے، سنبھال کے رکھیے گا۔ میں نے کہا کبھی بیٹھنا دین بن جاتا ہے اور کبھی چھوڑنا دین بن جاتا ہے، کیونکہ فعل مصطفیٰ ہے اور حضور کا کوئی بھی فعل دنیا سے متعلق نہیں ہے۔ جو بھی فعل ہوگا اس کے پیچھے اب فعل مصطفیٰ بتا دوں کیا ہے، اس کی شان کیا۔ قرآن پاک پڑھیے، حضور کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، حضور نے یوں ہاتھ سے کنکریاں ماری، فعل کس کا تھا؟ رسول خدا کا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ حبیب کو کام تو نے نہیں کیا تھا، وہ کام تو خدا نے کیا تھا۔ آئے غائب، جس کے فعل کا درجہ ایسا، جس کے فعل کا مقام ایسا، بتائیے گا اس نے جب محبوب نے جب خطبہ چھوڑا ہوگا، مسجد نبوی کا ماحول ہے، امام حسین سامنے آ گئے، میرے پاک نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھتے ہیں، حسین کو اٹھایا۔ اب یاد رکھیے، ترتیب یاد رکھیے، مصطفیٰ کا منبر پہ بیٹھنا بھی دین ہے، مصطفیٰ کا منبر چھوڑنا بھی دین ہے، مصطفیٰ کا چلنا بھی دین تھا، مصطفیٰ کا حسین کو اٹھانا بھی دین ہے، حسین کو محبت کرنا بھی دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کو اٹھانا دین بن جاتا ہے، اور حسین خود دین کو نہیں بن سکتا، بتا کھانا دین بن گیا۔ ایک اور روایت کربلا کی طرف آؤں گا، لیکن آج کی بات سمجھانی آپ اور بات ذہن نشین کرنی۔ دیکھیے گا کبھی کبھی میں نے کہا ممبر پہ بیٹھنا دین، اور کبھی ممبر، اچھا کبھی نماز ادا کرنا دین بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی نماز قضا کرنا بھی دین بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کب نماز قضا کی گئی اور کس کی خاطر قضا ہوئی تھی؟ ایک دن کیا ہوا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام پر مولا علی کو فرمایا، علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آرام کرنے لگے نا، گود کس کی ہے؟ مولا علی کی، اور سر کس کا؟ رسول خدا کا۔ زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا ہے، اثر چلی گئی۔ جب اثر چلی گئی نا، اب نماز قضا ہو گئی، نماز چلی گئی۔ جب نماز قضا ہو گئی، حضور علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے آقا علیہ السلام نے پوچھا، علی بتا نماز قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی؟ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ عرض کی آقا آپ کی نیند پر قربان ہو اور قضا پڑھ لوں۔ اب حضور نے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی؟ میں نے کہا کبھی کبھی نبی نماز چھوڑنا بھی دین بن جاتا ہے، نماز چھوڑنا بھی دین بن جاتا ہے۔ حضور نے کیا دعا مانگی؟ اللہم ان علی فی طاعتک، ربا سوڑیا علی تیری نوکری کر رہا تھا، علی تیری نوکری کر رہا تھا۔ نماز پڑھنا نوکری ہے یا نماز چھوڑنا نوکری ہے؟ یہاں معاملہ عجیب ہے، یہاں نماز چھوڑی گئی تھی، یہاں نماز قضا ہوئی تھی، کیونکہ معاملہ حضور کے آرام کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر بچے کو دیکھے تو وہاں بھی کمال ہے،
ادھر بابا کو دیکھیں یہاں بھی کمال ہے. جب نماز قضا ہوئی نا اب حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی نوکری کر رہا تھا, فردد علی شمس, اس پر سورج کو لوٹا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ دین کا نظام بدل دیا کرتا ہے, نظام دین بدل دیتا ہے. کہ یاد رکھنا قضا ہو چکی تھی مگر پڑھنے نہیں دی جائے گی. مطلب یہ ہوا جن کی نماز کے لیے, جن کی عمل دین کے لیے اللہ اپنا نظام بدل دے اسے مولوی کہا جاتا ہے. یہ گھرانہ سارا ہی دین, سارا گھر ہی دین کا تھا. ممبر کی بات ہو رہی ہے, ممبر کی بات, بس 2-3 باتیں اس کے بعد کربلا کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے دین کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ علماء بیٹھے, میں حوالہ ساتھ دینے لگا ہوں. امام ذہبی بڑا اتھینٹک نام گزرا, امام شمسی الدین ان کا نام تھا. یہ حدیث کی دنیا میں بڑا کمال کا نام ہے. امام ذہبی کو اعلی حضرت نے بھی امام لکھا ہے اور بڑے بڑے لوگ ان کو امام الائمہ لکھتے ہیں. امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا, آپ منبر پہ بیٹھے ہوئے, کہاں بیٹھے تھے؟ منبر پہ بیٹھے کہ امام حسین آ گئے. امام حسین کو دیکھا, فاروق اعظم نے منبر چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کسی کی آنے پر منبر چھوڑنا اسے سنت محمدی کہا جاتا ہے. سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے, منبر چھوڑ دیا. آگے گئے امام حسین کے پاس, اور امام حسین کو آپ نے کیا کہا, کیا کہا؟ آپ نے امام حسین سے کہا اے بیٹے, اے شہزادے, اب جب یہ بات کی نا آپ نے اپنے سر سے دستار اتاری. حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے, میں پھر کتاب کا نام لینے لگا, سیر اعلام النبلاء کتاب کا نام, امام ذہبی نے اس کو لکھا ہے. کوئی بھی اہل حدیث ہو, دیوبند ہو, اہل سنت کو کوئی عالم ہو, ان کے بغیر کوئی بھی حدیث کو کامل اور مکمل جو ہے حدیث کا مفہوم حاصل نہیں کر سکتا, یا حدیث کا درس حاصل نہیں کر سکتا. حدیث کی دنیا کے اندر ایک عجیب ان کی کتاب ہے. بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنی دستار اتار دی. دستار اتار کی آپ نے کیا فرمایا؟ فوضع یدہ علی رأسہ. لفظ کیا؟ فوضع, امام حسین کا ہاتھ پکڑا کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے. فوضع یدہ علی رأسہ, سر فاروق اعظم کا تھا, ہاتھ امام حسین کا تھا, ہاتھ امام حسین کا. سر فاروق اعظم کا تھا اور ہاتھ کس کا تھا؟ امام. اگلا لفظ سنیے گا, روایت کا میں ذمہ دار, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا حال انبتا علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم. اے حسین, ہمارے سر پہ جو بال اگے ہوئے ہیں نا, آہا, یہ جڑے بال اگے ہوئے نے, یا ایک کرم خدا دا ہے یا صدقہ آل محمد مصطفیٰ دا ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اب سروں کی بات کیوں کی, بالوں کی بات, عرب کا محاورہ تھا. عرب کی دنیا میں جب کوئی سر کی بات کرتا تو مطلب عزت ہوتا, کمال ہوتا, عروج ہوتا, عظمت ہوتا. کہنے کا مقصد یہ تھا, حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا کہ جو اللہ نے ہمیں کمال بخشا ہوا ہے اس کے پیچھے جو صدقہ ہے اسے صدقہ آل محمد کہا جاتا ہے. منبر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ دین ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں دیکھیے ایک گھر ہمارا ہے, یعنی امت کا گھر, اور ایک گھر حضور کی آل کا بھی ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بھی دین کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, مسلمانوں کے گھر میں دین ہی ہوگا نا, اور حضور کی آل کے گھر میں بھی دین کی بات ہوتی ہے. سنیے گا گھر گھر کا فرق کیا ہے, گھر گھر کا فرق کیا ہے. جو گھر, لفظ سنیں, جو گھر دین پہ چلتا ہے اس گھرانے کو گھرانے امت کہا جاتا ہے. جو گھر دین پہ چلتا ہے اس گھر کو گھرانے امت کہا جاتا ہے, اور جس گھر میں دین پلتا ہے اس گھر کو گھرانے آل محمد کہا جاتا ہے. آہا ہا, آہا ہا, دین پر چلنا اور ہے اور دین کا پلنا. آہا, دین کہاں پلتا رہا تھا؟
دین کہاں جوان ہوتا رہا تھا، دین کو کہاں قوت ملی تھی. پھر دیکھیے گا جس گھر میں دین کی تعمیل ہو، تعمیل میں نا عمل کرنا، عمل کرنا، جس گھر میں دین کی تعمیل ہو اس گھر کو گھرانے امت کہا جاتا ہے، اور جس گھر میں دین کی تکمیل ہو اس گھر کو آل محمد کے گھر کہا جاتا ہے. جس گھر میں دین کا اظہار ہو، جس گھر میں دین کا اظہار ہو اسے گھرانے امت کہا جاتا ہے، اور جس گھر کا ہر بچہ دین کا معیار ہو اس گھر کو آل محمد کہا جاتا ہے، دین کا معیار ہو. پھر دیکھیے گا جس گھر میں دین کی اشاعت ہو اسے گھرانے امت کہا جاتا ہے، اور جس گھر میں دین کی حفاظت ہو اس گھر کو آل محمد کہا جاتا ہے. جس گھر میں دین کا نشان ہو، نشانیاں دین ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھ رہے، جس گھر میں دین کے نشان ہو اس گھر کو گھرانے امت کہا جاتا ہے، اور جس گھر میں دین کے نگہبان ہو انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. فرق یہ ہے اللہ جن کے لیے دین کا نظام. دو تین باتیں اس مثال پہ لے لیں. ہمارے گھر میں کیا ہے جی، اگر ہمارے گھر میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی خواتین مسلسل 30 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ بھی دین ہے. 30 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی. درمیان میں کچھ دن ایسے آتے ہیں خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ایک گھر ایسا تھا، کائنات میں ایک گھر ایسا تھا جس کی بیوی کا عالم یہ تھا جس کا سجدہ کبھی قضا ہوا ہی نہیں تھا. آہا آہا آہا. فرق ہے دین کا کہ نہیں دین کا فرق. یسالونک عن المحیط کے تحت اوتھینٹک مفسر قرآن ہے امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں امت جس بیوی کا ایک سجدہ بھی مہینہ بھر میں قضا نہ ہو اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے. یہ دین ہے، یہ دین ہے. پھر دیکھیے گا اصول عام کیا شریعت کا، بچہ پیدا ہو دین کیا کہتا ہے، ماں نماز نہیں پڑھے گی، 40 دن تک ماں نماز نہیں پڑھ سکتی، ماں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی. مستدرک حاکم کی حدیث طیبہ ہے امام حسن جب پیدا ہوئے 15 رمضان کا دن تھا. کون سا دن تھا جی؟ 15 رمضان کا وقت تھا ظہر کا. حدیث پاک میں آتا ہے ظہر کا وقت 15 رمضان، اور پھر کائنات میں دیکھا عصر کا سجدہ بی بی ادا کر رہی ہے. بچہ پیدا ہوا ظہر کے وقت، سجدہ عصر کا ادا. اس کا مطلب یہ ہوا بچہ پیدا ہونے کے بعد جس گھر کی بیوی کا نہ روزہ ٹوٹے نہ سجدہ چھوٹے اس گھر کو بطول زہرا کا گھر کہا جاتا ہے. یہ گھر ہے، یہ گھر ہے. بات دور نہ نکل جائے. میں عرض کر رہا تھا دین است حسین، جس گھر کا ہر فرد دین ہے اس گھر کے حسین. اچھا حسین کو دین کیوں کہا گیا؟ دو تین باتیں قرآن کی اور پھر اسی کو کربلا میں لے کے چلتے. اللہ نے جہاں دین کا ذکر کیا ہے نا، جہاں بھی دین کا ذکر کیا وہاں ایک نشانی بتائیے. صاحب وہاں نشانی ہے. مثلا نشانی دیکھیے گا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. جہاں دین کا ذکر کیا وہاں حق کا ذکر کیا. دین ڈھونڈنے والوں یاد رکھو جدھر حق ہوگا ادھر دین ہوگا، جدھر حق ہوگا ادھر دین ہوگا، اور جدھر دین ہوگا ادھر حق ہوگا. اب دنیا میں ایک دن ایسا بھی آیا ایک میدان لگا، اس میدان میں سجدے دونوں جانب تھے، رکوع دونوں جانب تھے، نمازیں دونوں جانب تھی، مگر حق دونوں جانب نہیں تھا. حق دونوں جانب نہیں تھا. ادھر یزید ادھر حسین، دونوں جانب سجدے تھے، دونوں جانب نمازیں تھیں، مگر دونوں جانب حق نہیں تھا. حق کدھر تھا؟ حق کدھر تھا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے جدھر حق ہوگا ادھر ہی دین ہوگا. میرے باہو نے کیا فرمایا؟ آپ مت جے کر دین علم بچ ہوندا. آہا آہا یہ لفظ سننے، جے کر دین علم بچ ہوندا. آپ نے علم کی نفی نہیں کی. بات سننے، علم کی نفی کوئی بھی نہیں کرتا.
کہ علم جو ہے یہ تو صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور معلم کائنات ہے۔ میں 3 شعر آپ کو سناؤں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ شعر جو ہے آپ کو نا طرز میں سنا دوں۔ میرے باہو کیا فرماتے، جے کر دین علم بچ ہوگا تے سر دے تو چڑھ دے یاد دے کر دین علم بچ ہوگا۔ اب بندہ سوچتا شاید علم کی نفی کی گئی ہے۔ میں دوسرا شعر بھی آپ کو سناتا ہوں، تمہیں علم و بات کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ بابا جی یہ کیا ہو گیا؟ ایک طرف فرماتے دے کر دین علم بچ ہوندہ پھر نے دے کیوں چڑھ دے ہو، اور دوسری طرف فرماتے علم و بات کرے فقیری۔ اب 2 شعر آگے بندہ تجسس میں پڑ گیا کہ کہاں جائے ہم۔ آپ نے تیسرا شعر دیا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کہ لینا علم نو پڑھ کے ہوں چلے کتے پر کچھ نہ کھٹیا، کہ لینا چڑیا پڑھ کے ہوں۔ میرے باؤ کہنا کیا چاہتے، علم ادھر بھی تھا علم ادھر بھی تھا، لیکن علم وہی کام آتا ہے جس میں آل محمد کی محبت ہوا کرتی ہے۔ آغا اس علم میں حضور کی آل کی محبت نہ ہو، اس کے بارے میں کہا جے کر دین علم بچ ہوگا۔ شیر نے دے کیوں چڑھ دے ہوں، حق اور باطل کو دیکھا جائے، جدھر حق ہے ادھر حسین ہے، اور جدھر حسین ہے ادھر دین ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کا دوسرا مقام، اللہ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے ادھر ہے جدھر سلامتی ہے۔ اسلام اور دین یہ دونوں یکجا ہے، یعنی جہاں سلامتی وہاں دین۔ اب بتائیے کربلا میں سلامتی کدھر، عمل کدھر تھا، صبر کدھر تھا، استقامت کدھر تھی، صبر کدھر تھا، ظلم کدھر تھا؟ جہاں ظلم تھا اسے جزیرت کہتے ہیں، اور جہاں سلامتی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ بولنے لگا اسی جملے کے ذریعے میں کربلا کی طرف جاتا ہوں۔ تیسرا مقام کیا ہے؟ فرمایا فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اگر دین پانا ہے نا، دین ادھر ملے گا جہاں اللہ کی رضا ہو، ادھر اللہ کی، جہاں اخلاص ہوگا، جہاں للہیت ہوگی دین ادھر ہوگا، اور جہاں اخلاص نہ ہو وہاں دین نہیں ہوتا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا اخلاص کدھر تھا؟ اب یہ دیکھیے یہ 2 صورتیں ہیں۔ اللہ پہلی صورت میں فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آگے کیا ہے جی؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ نمازی کن کی برباد ہوئی؟ بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اگلی صورت میں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اس کے لیے، قربانی دیجیے اس کے لیے، نماز بھی رضا کے لیے، قربانی بھی رضا کے لیے۔ دوستو یہ 2 صورتیں ہیں، ایک صورت کو معون کہتے ہیں، ایک صورت کو کوثر کہتے ہیں، دونوں میں نماز کا ذکر ہے۔ ایک نماز ہے ریا والی، ایک نماز ہے رضا والی۔ جو ریا والے تھے ان کو یزیدی کہتے ہیں، اور جو رضا والے تھے ان کو حسینی کہا جاتا ہے۔ کا جدھر رضا ہوگی کیا ہے؟ رضا یہ ہے کربلا میں میرا حسین جب جاتا ہے، ایک ایک تن پیش کر دیا، اپنے ایک ایک وجود پیش کر دیا، کنبے کا ہر فرد پیش کر دیا، کیونکہ مولا تو راضی ہوگا۔ اب یہ بات بڑی خوبصورت بات، ایک نام گزرا رستم پہلوان،
اور جس بندے نے یہ بات لکھی ہے اس کا نام تھا مسٹر گب. اس نے اپنی کتاب میں لکھا, اس نے کہا نو باڈی کین ناٹ بی کمپیئر رستم ود امام حسین. اس نے کہا کوئی بندہ رستم کا امام حسین سے کمپیئر نہیں کر سکتا. امام حسین کا مقام بہت تھا. انگریز بندہ اس نے لکھا, اگر کہتا کیا ہے حسین کی برابری رستم نہیں کر سکتا. آگے جو بات لکھی کیوں نہیں کر سکتا, کہ رستم پہلوان بڑا نام تھا, اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سہراب. رستم والد تھا اور سہراب اس کا بیٹا تھا. اور جب رستم کی اولاد ہونے لگی نا تو رستم پہ حملہ ہو گیا, یعنی دشمن نے حملہ کر دیا. رستم نے گھر چھوڑ دیا, بیوی سے کہا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, اگر بیٹا پیدا ہونا اس کو تم نے بالکل چھپا کے رکھنا ہے, کہ کوئی یہ نہ کہ رستم کا بیٹا ہے اور اس کو مار دیا جائے, لیکن یاد رکھنا اس کو پالنا ہے, تربیت کرنی ہے, پہلوان بنانا ہے. اب وقت ہوا کہ بچہ پیدا ہوا, ماں نے تربیت کی, بچہ بھی پہلوان بن گیا. ادھر باپ اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی موڑ پر پتر سے آمنا سامنا ہو جائے اس کے گلے میں نشانی ڈال دینا فلاں چیز, اور میں دیکھ لوں گا, مجھے خبر لگ جائے کہ میرا لال ہے. وقت گزرتا گیا, ادھر باپ ادھر بیٹا, بیٹا بھی جوان پہلوان بن گیا. اور اتفاق ایسا ہوا دو ملک تھے, جنگ لگ گئی. ایک طرف سے بیٹا لڑ رہا تھا اور دوسری طرف سے پتر لڑ رہا, اور پھر وہ وقت آ گیا رستم آمنے سامنے بیٹے کے, ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف بیٹا, ایک طرف رستم ایک طرف سہراب ہے. جب رستم بال پہ بال کر رہا تھا, سہراب بتا رہا تھا, نہ خبر باپ کو کہ سامنے بیٹا لڑ رہا ہے اور نہ خبر بیٹے کو کہ سامنے باپ لڑ رہا ہے. اب مسٹر گیب کہتا ہے وہ وقت آیا کہ رستم نے نیزے کے ساتھ حملہ کیا, یعنی خنجر کے ساتھ حملہ کیا. رستم نے جب بار کیا نا اور سہراب کو لگا, زخمی ہو گیا سہراب, زخم کھاتے گر گیا. گرتے گرتے کہتے کاش آج میرا بابا ہوتا, کاش میرا بابا ہوتا, میرا باپ تجھ سے بدلہ لیتا, انتقام لیتا. آگے سے رستم نے کہا بتا تیرے باپ کا نام کیا تھا, بڑا طاقتور تھا وہ. کہا میرے باپ کو رستم کہتے, رستم کہتے. اچھا بتا تیرے پاس نشانی کیا, تو رستم کا بیٹا ہے. اس نے قمیض کا بٹن کھولا, نشانی نکالی. جب نشانی نکلی نا, تاریخ یہ کہتی ہے پتر زخمی پڑا ہوا اور باپ بھی پہلوان, چوٹی کا پہلوان تھا, ایک نام تھا, مگر جو ہی پتر کو دیکھا باپ بھی گر جاتا ہے. ہمت جواب دے گئی, سب کچھ ختم, استقامت حوصلے ختم. مسٹر گیبن کہتا ہے کہ رستم نے ایک پتر دیکھا, ایک پتر زخمی دیکھا, ہمت جواب دے گئی. اب ایک انگریز لکھ رہا ہے کہ واہ حسین واہ, واہ حسین واہ, واہ حسین واہ, صبر پہ قربان جاؤں, سامنے اصغر ہے مگر تو پھر بھی مسکرا رہا ہے, اکبر ہے تو پھر بھی رضا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا تو 72 دے کے بھی یہ کہے مولا تو راضی ہو جا, اسے حسین کہا جاتا ہے, اسے حسین کہتے ہیں. ہاں میرا امام اپنے جوانوں کو رخصت کر رہا اپنے ہاتھوں سے, ایک ایک رخصت کر دیا. اور جب جوان اکبر کی باری آتی, اکبر کی باری آتی ہے, امام اکبر کون اکبر ہے جن کو مؤذن کربلا بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے دنیا کا اصول ہے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان, جب کوئی فوت ہوتا ہے جو جنازہ, آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز. ہم روز دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں, یعنی روز نیند کے بعد آنکھ کھولی, فجر کی اذان, اور آنکھ بند کرنے سے پہلے عشاء کی نماز. اذان بھی نماز بھی, زندگی اذان کے ساتھ بھی ہے, زندگی نماز کے ساتھ بھی ہے. ہم اسلام کے پاس گئے, ہم نے اسلام سے پوچھا اسلام بتا جب تجھے زندگی ملی تھی تو بتا تیری زندگی میں اذان کس کی شامل ہے اور نماز کس کی شامل ہے. اسلام جواب دیتا ہے میرے مؤثر کو اکبر کہتے ہیں اور امام کو حسین کہا جاتا ہے. کون اکبر؟ امام حسین اپنے جوان شہزادے کو رخصت کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے. ادھر رستم تھا, صرف زخمی دیکھا تو گر گیا, حسین اپنے ہاتھوں سے سجا رہے. جب سجانے لگے نا, جناب اکبر جو تھے بابا کی اجازت لینے گئے تو بابا نے کہا بیٹے
پہلے اپنے بہنوں کو مل کیا، خیموں میں اپنی بہن سکینہ کو مل کیا۔ امام علی اکبر اپنی شہزادی بہن بی بی سکینہ کو ملنے کے لیے جب جاتے ہیں نا، ان کے خیمے میں جب گئے، حضرت سکینہ کو ملے، ملاقات ہوتی ہے۔ سیدہ سکینہ نے اپنے ویر سے کچھ باتیں کی، اپنے بہنوں سے محبت کرنے والوں، کتنے ویر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تصور کیجئے کربلا میں کیا منظر ہوگا۔ ایک ویر جا رہا ہے اور ہمشیر کلام کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کہا بھائی علی اکبر، جب ہم مدینہ پاک سے نکل رہے تھے تو وہاں مجھے آپ کے لیے ایک امانت دی گئی تھی، اور جس بی بی نے امانت دی ہے نا، اسے سغرا کہا جاتا ہے، سغرا کی امانت ہے۔ میں وہ امانت آپ کو پہنچانا چاہتی ہوں۔ جاتی ہے، خیمے کے کونے میں ایک گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، آہستہ سے گٹھڑی کھولتی ہے، جب کھولی نا، کھول کے کیا دیکھا، اس میں ایک دستار ہے، ایک پگڑی ہے۔ یہ پگڑی کہاں سے چلی تھی اور کس نے تیار کی تھی؟ کہا پیر، یہ وہ دستار ہے جو سغرا بہن نے دی تھی، اور مجھے کہا تھا سکینہ، مجھے پتا ہے میرا ویر لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آخری ملاقات ہے، جاتے جاتے کہ وہ گھڑیاں ہے نا، یہ میرا ماما میرے ویر کو دے دینا۔ ماما پہنا اور جناب اکبر سوار ہوتے ہیں۔ جب سوار ہوئے اور میدان میں گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے عکس سے جوان محمدی میدان میں آ گیا ہے۔ ادھر جا کے یزیدیت کو آپ خس و خاشاک کی طرح بہا رہے ہیں۔ ایک پیغام آتا ہے، یک بارگی کے ساتھ حملہ کرو۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے، خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں، ایک نیزہ جو تھا لہراتا ہوا آتا ہے اور میرے امام کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جب پیوست ہوا، اکبر زمین پہ گرتے ہیں اور گرتے آواز دی، یا ابتا، بابا مجھے سنبھالیے گا۔ ادھر امام علی مقام جاتے دوڑ کے، آخری گھڑیاں ہیں، اپنے لال کا گود میں سر لیا اور سر لے کے پوچھا، بیٹے بتا، آخری گھڑیاں لگ رہی ہیں، بتا آخری گھڑیوں میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا بابا بس ایک ہی عرضی ہے، ایک ہی درخواست ہے، میرے سینے میں جو پھل لگا ہوا ہے نا نیزے کا، یہ نکال دے اور مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ بابا میں تازہ دم ہو کے پھر لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے کہا بیٹے پانی تو کوئی نہیں ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو نانا محمد ہمیں زبان چسوایا کرتے تھے، میری زبان کو اپنی زبان کے ساتھ لگا، چوستے رہے، جب تازہ دم ہوئے نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کہا بابا اب پھل نکالے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر پھل نکلا اور فبارہ نکلا، روح پرواز کر جاتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب میرے امام لے کے واپس آ رہے تھے، امام علی مقام کے پاؤں کھسک رہے تھے، اور تاریخ کہتی خیموں میں آواز آئی، زینب وہ بزرگ کون آ رہا ہے؟ ایک یوسف جدا ہوئے تھے یعقوب علیہ السلام کی، اور قرآن کہتا ہے وَبْيَدَّتَيْنَاهُ مِنَ الْخَوْفِ، کربل کی تاریخ پہ میرے امام کے کتنے یوسف جدا ہو گئے۔ آج کے اختتام کی طرف، اور تاریخ پھر وہ وقت آیا جب 6 مہینے کا بچہ میرے امام کی گود میں۔ یاد رکھیے قرآن کہتا ہے ناموس پیغمبر کی بات ہو، بچے کلام کرتے ہیں، بچے بولا کرتے ہیں۔ ناموس یوسف کی بات ہے، ایک بچے نے بول کر ناموس یوسف پہ پہرا دیا، اور ناموس محمدی کی بات ہے، علی اصغر خاموش رہ کے دین محمد میں گلے دے رہا تھا۔ میرے امام گود میں لے کے آتے ہیں اور گود میں لا کے کہا کہ دیکھ لو ہر ایک کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، اس بچے کا کوئی قصور ہے؟ امام حجت کے لیے کہا، ایک لعین جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے کہا حسین کا یہ بچہ بھی بچنے نہ پائے۔ ایک تیر دور سے نشانہ باندھے کھڑا ہوا ہے، اور وہ تیر کیسا تھا؟ امام طبری فرماتے ہیں اس تیر کے 3 کونے تھے، اور تیر وہ تیر تھا جو جنگوں میں ان سواروں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جن کے گھوڑے کو گرا کے پھر سوار پہ حملہ کیا جاتا تھا، یعنی گھوڑے کے لیے تیر استعمال ہوتا تھا۔ تیر پھینکا اور وہ تیر جو تھا لہراتا ہوا آتا ہے، آتے آتے وہ میرے امام اصغر کے حلق سے ہوتے ہوئے حسین کے بازو تک لایا گیا۔ امام علی مقام کے ہاتھ میں خون کا فوارہ تھا،
میرے امام نے فوارہ لیا، آسمان کی جانب دیکھا، آسمان کی جانب جب دیکھا، آسمان نے کہا حسین ہمت نہیں ہے، زمین نے کہا ہمت نہیں ہے۔ میرے امام نے اپنی داڑھی پہ خون مل لیا اور پھر خود سوار ہوتے ہیں، جب چلنے لگے نا تو ہر ایک نے تیاری کی، میرے امام نے تیاری کروائی۔ جب امام کی اپنی باری آئی، سیدہ زینب نے کہا پیر اب تیاری علی کا بیٹا کرے گا اور کروانے والی علی کی بیٹی ہوگی۔ تیاری کروائی گئی، جب تیاری ہو گئی نا، امام علی مقام سوار ہیں گھوڑے پہ اور سوار ہو کے میدان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ گھوڑے کو حکم دیتے گھوڑے چل، مگر سواری چلتی نہیں۔ پھر حکم دیا گھوڑے چل، چلتی نہیں ہے۔ جب تیسری بار حکم دیا آپ نے محسوس کیا کہ سواری چلتی نہیں ہے بلکہ نیچے کی جانب منہ کر کے دیکھتی ہے۔ میرے امام نے جب دیکھا نا غور سے نیچے کیا ہے، جب نیچے کا منظر دیکھا تو امام علی مقام کانپ جاتے، وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اترے نیچے، ایک معصوم شہزادی ہے جو گھوڑے سے کہہ رہی ہے سواری ادھر مت جانا، جو بھی گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ بیٹیاں بابا کے بغیر تو زندگی گزارا ہی نہیں کرتی۔ میرا امام میدان میں گیا اور پھر وہ وقت آیا، میرے امام کی روح جو ہے اس بلندی پہ جا رہی ہے۔ آواز آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر، میرے امام نے حق کی نمائندگی کی اور بتا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر یہاں دیکھا جائے تو دین بچ رہا ہے اور حسین بچا رہا ہے۔ کہاں سے کہاں تک رشتہ تھا دین کا، حسین کے ساتھ دین مصطفیٰ اور حسین کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں، حسین کس کو کہتے ہیں؟ دین مصطفیٰ کے قانون کا نام ہے اور حسین مصطفیٰ کے خون کا نام ہے۔ یہ ربط ہے دین اور حسین کا۔ دین مصطفیٰ کی سیرت کا نام ہے اور حسین محمد کی سورت کا نام ہے۔ دین مصطفیٰ کے افعال کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کے جمال کا نام ہے۔ دین مصطفیٰ کی تقریر کا نام ہے اور حسین مصطفیٰ کی تصویر کا نام ہے۔ دین مصطفیٰ کے افعال کا نام ہے اور حسین مصطفیٰ کے جمال کا نام ہے۔ دین مصطفیٰ کو اگر دیکھا جائے تو دین میں بھی نون آتا ہے اور حسین میں بھی نون آتا ہے۔ جو نون دین میں آتا ہے اسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو نون حسین میں آتا ہے اسے نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ کتنا گہرا ربط ہے دین اور حسین کا۔ دین کے ارکان میں حسین ملے گا، حسین کے امتحان میں دین ملے گا، دین کی اساس میں حسین ملے گا اور حسین کے پیاس میں دین ملے گا۔ حسین کے بچے نے دین کے اوپر پہرا دیا۔ آخری بات اور بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات بھی یاد رکھیں، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یقی است رقم کرد حسین بدی گرے زینب۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، حدیث عشق کے دو باب ہیں، ایک رقم حسین نے کیا ہے اور ایک رقم بی بی زینب نے کیا ہے۔ دو چیپٹر ہیں، کون سیدہ زینب ہے اور کون علی کی شہزادی ہے، کون لخت جگر ہے سیدہ بطول پاک کی۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب آل محمد کا یہ قافلہ شام کے ملک میں جاتا ہے، یزید بدبخت تھا ایک قید خانے میں بند کر دیتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ جس قید خانے میں سیدہ زینب تھی اور جس قید خانے میں سیدہ سکینہ موجود تھی، اس قید خانے کا جو روشن دان تھا وہ بازار کی جانب کھلتا تھا، یعنی جدھر شام کا بازار تھا ادھر روشن دان کھلتا تھا۔ اسی بازار میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا سالم۔ سالم وہ بندہ تھا جو رہتا ملک شام میں تھا لیکن دل میں حب آل محمد مصطفیٰ، حضور کے بچوں سے پیار کرتا تھا، حضور کی آل کی محبت میں فنا ہو چکا تھا۔ ہر جمعے کو شام کے وقت وہ لنگر بانٹتا، تقسیم کرتا اور تقسیم کر کے بچوں سے کہتا، اے کھانے والوں جب کھانا کھا لینا تو کھانے کے بعد میرے مرشد کے لیے دعا کر دینا۔
بچے پوچھتے تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ سالم کہتا میرے مرشد کو حسین کہا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا قافلہ آل محمد جب کربلا سے دمشق میں آتا ہے، سالم اس وقت دمشق میں نہیں تھا، شام میں نہیں تھا، بڑے دن کے بعد جب واپس آیا نا شام میں، اسی یعنی جو بازار تھا اس میں گھر تھا سالم کا، آخری پہر کا رات کا سالم مسجد میں جا رہا ہے تہجد پڑھنے کے لیے۔ جب جانے لگا تو سالم نے محسوس کیا کہ جو روشن دان تھا نا اس کے اندر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سیدہ زینب نے جب دیکھا نا کہ بی بی سکینہ ابھی سوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے رات کے پچھلے پہر، آپ نے سیدہ سکینہ سے فرمایا بیٹے سکینہ کیا بات ہے، رات کا یہ پہر ہو چکا ہے تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ سیدہ سکینہ نے جواب دیا پھپھو زینب دو باتیں ہیں، ایک تو بھوک کا غلبہ ہے، کئی دن سے بھوک کا غلبہ ہے، اور دوسرا میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ حسین کی شہزادی اس کیفیت میں بھی رضا کی علم بردار، رضا کی طے کرتی، آپ فرماتی تہجد کا سجدہ میں نے ادا کرنا ہے۔ جب یہ معاملہ باہر کو گیا نا آواز گئی کہ بھوک کا غلبہ ہے، سالم کے کان میں آواز آتی ہے، اسے خبر نہ تھی کہ کون آیا بیٹھا یہاں، اسے یہ خبر نہ تھی، پیچھے مڑتا ہے